السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور مختلف فنون کی 100 سے زیادہ کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، اور ان کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے، اور اسی طرح مختلف علماء، صوفیہ اور اولیاء کی مختلف منتخب کتابوں کے منتخب عناوین بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی میں سے آج آپ کے سامنے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم سے ماخوذ ایک مضمون پیش کر رہے ہیں۔ یہ دوسری نشست ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جن لوگوں نے مولانا کی کتاب خلاف و ملوکیت پڑھی ہے وہ شہادت دیں گے کہ اس میں صحابہ کرام کو صاف صاف برا بھلا کہا گیا ہے، اور صحابہ کرام سے مصنف کا بغض و نفرت بالکل عیاں ہے، یعنی نفرت اور دشمنی بالکل ظاہر ہے۔ مثلا قانون کی بالاتری کا خاتمہ کے زیر عنوان مولانا مودودی لکھتے ہیں، یعنی ایک نام ہے قانون کی بالاتری کا خاتمہ، ایک انہوں نے لکھا ہے، اس کے زیر عنوان مولانا مودودی لکھتے ہیں، پہلی بات لکھتے ہیں، ایک اور نہایت مکروہ بدعت یعنی بری بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی، یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر ممبر پر رہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، یعنی گالیاں دیتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے، یعنی بالکل روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مطہرہ ہے اس کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا یعنی برا فعل تھا اور بہت بری بات تھی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 147 میں۔ دوسری بات لکھی ہے، مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی صریح احکام کی خلاف ورزی کی، یعنی جو واضح احکام ہیں ان کی خلاف ورزی کی، اور لکھتے ہیں کتاب و سنت کی روح سے، یعنی کتاب و سنت کے اعتبار سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے، اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم کیے جانے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئے ہوں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے سے تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 147 پر، پہلا ہی حوالہ۔ اس کے آگے لکھا ہے زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان افعال میں سے ہے، یعنی ان کاموں میں سے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے یعنی سیاسی مقاصد کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی شریعت نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کی خلاف ورزی کی۔ یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، ایک ناجائز کام تھا حضرت معاویہ کا۔ یہ بھی انہوں نے اسی حوالے سے لکھا ہے، یعنی خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 147، یا بلکہ اس کو لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 175 پر۔ پھر اور ایک بات انہوں نے لکھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا، یعنی قانون سے الگ، ان کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، بالاتر قرار دیا، اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ خلافت و ملوکیت میں صفحہ نمبر 175 پر لکھا ہے۔ مولانا مودودی کی ان عبارتوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ لکھا ہے
وہ قطعاً خلاف واقعہ ہے، یعنی یقینی طور پر یہ خلاف واقعہ یعنی حقیقت کے خلاف ہے۔ اور علماء کرام اس کی حقیقت واضح کر چکے ہیں۔ مجھے یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو لوگ مولانا مودودی کی بات پر ایمان لا کر، یعنی ان کی بات کو مان کر اور اس پر یقین کر کے مولانا مودودی کی بات پر ایمان لا کر مولانا کی اس افسانہ ترازی کو حقیقت سمجھیں گے، یعنی ان کے باتوں کو حق سمجھیں گے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس دور کے تمام اکابر صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ وہ تابعین سے محبت رکھیں گے یا ان سے بغض رکھیں گے، ان کی اقتدار پر فخر کریں گے، یعنی ان کا جو مقام تھا اس پر وہ فخر محسوس کریں گے یا ان پر لعنت بھیجیں گے۔ اور خود مولانا موصوف نے ان عبارتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا، تو کیا ان کی قصیدہ خوانی فرمائی ہے؟ یعنی خود اگر مولانا مودودی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا تو کیا ان کی تعریف کی ہے؟ اگر میں یہ گزارش کروں کہ خود انہی کی نقل کی ہوئی حدیث کے مطابق وہ فاسق ہی نہیں بلکہ ان کا ایمان بھی مشتبہ ہے، یعنی کیونکہ انہوں نے ہی حدیث بھی بیان کی ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے والا فاسق ہے، یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو کیا یہ گستاخی بیجا ہوگی؟ مولانا مودودی سے مجھے توقع نہیں، یعنی امید نہیں کہ وہ اپنی غلطی پر کبھی نادم ہوں گے، یعنی شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ مگر میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا انجام نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کا جو انجام ہے صحابہ کو برا کہنے کا اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرنے کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا انجام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ایک عالم محقق طوسی نے اپنی کتاب تجرید العقائد کے آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کیا تھا۔ مرنے لگا تو غلام احمد قادیانی کی طرح منہ کے راستے سے نجاست نکل رہی تھی، اللہم احفظنا من۔ تو منہ کے راستے سے نجاست نکل رہی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا این چیست، مطلب یہ کیا ہے؟ کوئی خوش عقیدہ عالم وہاں موجود تھے، بولے این ہما ریدست، یہ وہی گندگی ہے کہ در آخر تجرید خوردی، کہ جو تو نے تجرید کے آخر میں کھائی تھی۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان اکابر کی سوء ادب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی گستاخی کرنے سے، صحابہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات، جب اسلام کا سب سے مقدس ترین گروہ یعنی سب سے مقدس جماعت گروہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مولانا مودودی کی نگاہ بلند میں نہ جچتا ہو، یعنی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، تو بعد کے سلف صالحین اکابر امت یعنی امت کے بڑے لوگ، فقہا فقیہ لوگ، محدثین اور علماء و صوفیہ یعنی عالم لوگ اور صوفی لوگ، ان کی بارگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ یعنی جب صحابہ جیسا گروہ، صحابہ جیسی جماعت جن کے بارے میں تو سند آئی ہوئی ہے رضی اللہ عنہم ورضوان کی، جب ایسی جماعت مولانا مودودی کی نگاہ میں نہیں جچتی، ان کو اچھی نہیں لگتی، تو پھر ایسے لوگوں کی ان کے سامنے کیا قیمت ہو سکتی ہے جو صوفی ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں۔ چنانچہ موصوف نے اکابر امت پر تنقید کرنے کو اپنے نیاز مندوں کے لیے جزو ایمان ٹھہرا دیا۔ اللہ، یعنی امت کے جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کے بارے میں تنقید کرنے کو، یعنی ان کا نقص نکالنے کو، ان کے عیب بیان کرنے کو کیا کہا انہوں نے؟ جزو ایمان ٹھہرا دیا، ایمان کا ایک جز قرار دے دیا۔ دستور جماعت اسلامی ایک نام ہے، تو دستور جماعت اسلامی کی دفعہ 3 میں کلمہ طیب کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جماعت اسلامی کا ایک قانون بنایا گیا ہے، اس میں دفعہ نمبر 3 میں کلمہ طیب کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حق کا معیار نہ بنایا جائے، یعنی اگر صحابی بھی ہیں تو حق کا معیار نہ بنایا جائے۔
کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہے اس کو اسی درجے پر رکھے۔ صفحہ نمبر 24 طبع سوم یعنی 1962 میں یہ شائع ہوا ہے۔ ذہنی غلامی یعنی ذہنی اعتبار سے اس کا غلام بن جانا اور اس کی پیروی کر لینا، اس کی باتوں کو مان لینا۔ ذہنی غلامی کی اصطلاح مولانا نے تقلید کے معنی میں استعمال فرمائی، جیسے کہ میں نے بھی کہا پیروی کرنا، یعنی کسی فرد یا گروہ کے علم و عمل اور دیانت و تقوی پر اس قدر وثوق یعنی یقین اور اعتماد کر لینا، بھروسہ کر لینا کہ اس کی ہر بات پر طلب دلیل کی حاجت نہ رہے، یعنی دلیل مانگنے کی ضرورت نہ رہے، اتنا اس پر بھروسہ بھی آ چکا۔ یہ مولانا کے نزدیک ذہنی غلامی ہے، یعنی ذہنی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی اعتبار سے غلامی کر رہے ہیں۔ گویا ان کی جماعت کا کوئی فرد اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی جماعت، گروہ یا فرد پر اعتماد کر بیٹھا، اس کے طریقے کو حق سمجھ لیا اور اس پر تنقید کا فریضہ ادا نہ کیا، یعنی نقد کرنے کا، نقص نکالنے کا، عیب نکالنے کا، یہ فریضہ ادا نہ کیا تو مولانا کے نزدیک خدا نخواستہ وہ اسلام ہی سے خارج ہے، اللہ نہ کرے وہ اسلام ہی سے خارج ہے۔ مولانا کے نزدیک اسلام میں داخل ہونے کی شرط اولین یہ ہے، یعنی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر شخص خدا کے بتائے ہوئے معیار کامل کو سامنے رکھ کر پوری امت اسلامیہ پر تنقید کرے۔ پھر جب مولانا نے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے امت اسلامیہ پر تنقیدی نگاہ ڈالی، یعنی امت محمدیہ میں عیب اور برائیاں نکالنے کی جب نظر ڈالی تو انہیں یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ امت صدر اول سے لے کر آج تک بانجھ چلی آتی ہے، یعنی جو اس کی اصل بنیاد ہے وہاں سے آج تک بانجھ چلی آتی ہے اور اس میں ایک بھی مرد کامل پیدا نہیں ہوا۔ لہذا اپنی مشہور کتاب تجدید و احیاء دین میں خلافت راشدہ کے زیر عنوان تحریر فرماتے ہیں، یعنی خلافت راشدہ ایک عنوان بنا کر اس کے تحت لکھتے ہیں، خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کی مدت میں پائے تکمیل کو پہنچا دیا۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما دو ایسے کامل لیڈر اسلام کو میسر آئے جنہوں نے اسی جامعیت کے ساتھ یعنی اسی مکمل طریقے کے ساتھ آپ کے کام کو جاری رکھا۔ پھر زمامی قیادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل ہوئی، یعنی اس کی باغ ڈور، اور ابتدا چند سال تک وہ پورا نقشہ بدستور جمع رہا، یعنی باقی رہا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کیا تھا۔ اس کو لکھا ہے صفحہ نمبر 36 طبع ششم یعنی چھٹی طبع 1955۔ اس کے بعد جاہلیت کا حملہ، یعنی ایک عنوان بنایا ہے جاہلیت کا حملہ، اس کے تحت لکھتے ہیں، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے، یعنی حکومت بڑھ رہی تھی تو پھیل رہی تھی، حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا، یعنی اس بہت بڑے کام کا ایک بوجھ رکھ دیا گیا تھا، ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے، یعنی جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی تھی وہ ذمہ داریوں کے حامل وہ نہیں تھے، یعنی ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کو پورا نہیں کر سکتے تھے جو ان کے جلیل القدر پیش رودوں کو عطا ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے زمانے خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی میں گھس آنے کا موقع مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے، یعنی جاہلیت کا جو قبضہ تھا اس سے بچانے کی انتہائی کوشش کی، مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو نہ روک سکی، یعنی جو الٹی تبدیلی آ گئی تھی اس کو نہ روک سکی۔ آخر خلافت علی منہاج نبوت کا دور ختم ہو گیا۔ ملک عزوز نے اس کی جگہ لے لی، اور اس طرح حکومت کی اساس یعنی حکومت کی بنیاد اسلام کے بجائے پھر جاہلیت پر قائم ہو گئی۔
حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد جاہلیت نے مرض سرطان کی طرح، یعنی جو کینسر کا مرض ہوتا ہے، تو مرض سرطان کی طرح اجتماعی زندگی میں اپنے ریشے بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ، درجہ درجہ بتدریج پھیلانے شروع کر دیے، کیونکہ اقتدار کی کنجی یعنی اقتدار کی چابی اب اسلام کے بجائے اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام زور حکومت سے محروم ہونے کے بعد، یعنی حکومت کا جو دبدبہ ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس سے محروم ہونے کے بعد اس کے اثر و نفوذ کو بڑھنے سے نہ روک سکتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی، بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی۔ کھلے دہریے یا مشرکین و کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا، مگر وہاں تو آگے آگے توحید و رسالت کا اقرار، صوم و صلاۃ پر عمل، قرآن و حدیث سے استشہاد یعنی قرآن و حدیث سے گواہی دینا، دلیلیں بتانا، اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 36 اور 37 میں۔ یہ نقشہ مولانا موصوف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 20-25 سال بعد کا کھینچ رہے ہیں، جب بقول ان کے یعنی ان کے کہنے کے مطابق جاہلیت نے اسلام کا نقاب اوڑھ کر اقتدار کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور عالم اسلام میں اسلام کے بجائے جاہلیت کا سکہ چلنے لگا، یعنی اسلام ختم ہو گیا اور جاہلیت نے زور حاصل کر لیا۔ تو جاہلیت کا سکہ چلنے لگا تو اسلام اور مسلمانوں پر کیا گزری؟ اس کی داستان مولانا ہمیں یوں سناتے ہیں: جاہلی عمارت کی مسند اور جاہلی سیاست کی رہنمائی پر، یعنی جاہلی عمارت یعنی امیر جو ہوتا ہے، تو امیر بنانے کی جو مسند اور جاہلی سیاست کی رہنمائی پر مسلمان کا جلوہ افروز ہونا، یعنی مسلمان کا اس میں بیٹھ جانا، جاہلی تعلیم کے مدرسے میں مسلمان کا معلم ہونا، یعنی مسلمان کا مدرس یا ٹیچر ہونا، پڑھانا، جاہلیت کی سجادے پر مسلمان کا مرشد بن کر بیٹھنا، وہ زبردست دھوکہ ہے جس کے فریب میں آنے سے کم ہی لوگ بچ سکتے ہیں۔ اس معکوس انقلاب میں، یعنی جو الٹی تبدیلی آ گئی تھی، یعنی اسلام ختم ہو چکا تھا اور جاہلیت زور پکڑ چکی تھی، مولانا مودودی جیسا کہ کہہ رہے ہیں، تو اس معکوس انقلاب کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہی تھا کہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر تینوں قسم کی جاہلیتوں نے اپنی جڑیں پھیلانی شروع کر دی، جیسا کہ ابھی 3 قسمیں آپ کو بتائی گئی، اور ان کے اثرات روز بروز یعنی دن بدن پھیلتے چلے گئے۔ پہلی بات، جاہلیت خالصہ نے حکومت اور دولت پر تسلط جمایا، یعنی حکومت اور دولت پر اپنا قبضہ جمایا۔ نام خلافت کا تھا اور اصل میں وہی بادشاہی تھی جس کو اسلام مٹانے کے لیے آیا تھا۔ بادشاہوں کو الہ کہنے کی ہمت کسی میں باقی نہ تھی، اس لیے السلطان ذل اللہ کا بہانہ تلاش کیا گیا، یعنی الہ یعنی معبود تو نہیں کہا جا سکتا تھا، اتنی ہمت تو نہیں تھی، اس لیے السلطان ذل اللہ کا بہانہ تلاش کیا گیا، السلطان ذل اللہ کہا جانے لگا، اور اس بہانے سے وہی مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہوں نے اختیار کی جو الہ کی ہوتی ہے۔ دوسری بات، جاہلیت مشرکانہ نے عوام پر حملہ کیا، یعنی عام لوگوں پر، اور توحید کے راستے سے ہٹا کر ان کو ضلالت کی یعنی گمراہی کی بے شمار راہوں میں یعنی بے شمار راستوں میں بھٹکا دیا۔ ایک صریح بت پرستی، یعنی واضح طور پر ایک بت پرستی تو نہ ہو سکتی تھی، باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ رہی جس نے مسلمانوں میں رواج نہ پایا۔ پانچویں بات، یعنی مولانا مودودی نے جو عبارتیں شروع میں بتائی تھیں اور ان کو کس طرح رد کیا جا رہا ہے یا کس طرح وہ ان اپنی عبارتوں میں غلط ہیں، وہ بات۔ جاہلیت راہبانہ نے علماء مشائخ زہاد و پاک باز یعنی پرہیزگار مشائخ اور پاک لوگوں پر حملہ کیا اور ان میں وہ خرابیاں پھیلانی شروع کر دیں جن کی طرف میں پہلے اشارہ کر آیا ہوں۔ اس جاہلیت کے اثر سے اشراقی فلسفہ، راہبانہ اخلاقیات اور زندگی کے ہر پہلو میں مایوسانہ نقطہ نظر مسلم سوسائٹی میں پھیلا۔
اور اس نے نہ صرف ادبیات اور علوم کو متاثر کیا، یعنی علوم اور تعلیم کو متاثر کیا، بلکہ فی الواقع یعنی حقیقت میں سوسائٹی کے اچھے عناصر کو مافیا کا انجیکشن دے کر سست کر دیا، بادشاہی کے جاہری نظام کو مضبوط کیا، اسلامی علوم و فنون میں جمود اور تنگ خیالی پیدا کی، جمود یعنی ایک جگہ ہو کر رہ جانا، اور تنگ خیالی پیدا کی، اور ساری دینداری کو چند خاص مذہبی اعمال میں محدود کر کے رکھ دیا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 38 سے صفحہ نمبر 41 تک۔ مولانا کی ساری داستان سرائی کو، یعنی یہ جو بتا رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں، ایک بار پھر پڑھیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب صحابہ و تابعین کی موجودگی میں جاہلیت نے اسلام کو پچھاڑ دیا، یعنی اسلام کو ہرا دیا، جبکہ صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اور اقتدار کی کنجیاں تب سے اب تک اسلام کو واپس نہیں مل سکی، تو امت مسلمہ سے زیادہ ناکام کوئی امت ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، چابی ہاتھ سے چلی گئی۔ آج کے دہریے، کمیونسٹ اور لادین عناصر جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا وہی سب کچھ خود مولانا مودودی نہیں فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مولانا مودودی بھی وہی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا مجددین کی ضرورت، اس عنوان کے زیر عنوان ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی عبارت ہے، انہی تینوں اقسام کی جاہلیت کے ہجوم سے، یعنی جاہلیت کی بھیڑ سے اور ملنے سے اسلام کو نکالنا اور پھر سے چمکا دینا وہ کام تھا جس کے لیے دین کو مجددین کی ضرورت پیش آئی۔ صفحہ نمبر 41 پر یہ لکھا ہے، اور پھر صفحہ 48 سے 50 تک کار تجدید یعنی نیا بنانے کا کام۔ کار تجدید کے عنوان سے مولانا ان شعبوں کی تفصیل بتاتے ہیں جن میں تجدید کا کام ہونا چاہیے، یعنی وہ کون سے شعبے ہیں وہ جن میں تجدید کا کام یعنی نیا کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ بتایا ہے۔ وہ انہی کے الفاظ میں حسب ذیل 9 شعبے ہیں، یعنی انہی کے الفاظ ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا شعبہ اپنے ماحول کی صحیح تشخیص، یعنی اپنے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا بیماری پھیلی ہوئی ہے، عقیدے کے اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے کیا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کی تشخیص کرنا۔ دوسری اصلاح کی تجویز، یعنی اس شعبے میں بھی تجدید کا کام کرنا چاہیے۔ اصلاح کی تجویز کہ اصلاح کیسے کرنا چاہیے، ایک تو تشخیص ہے کہ کیا بیماری ہے، اور دوسری ہے اصلاح کی تجویز، جائزہ لینا کہ کس طرح اصلاح کیا جائے۔ تیسرا شعبہ خود اپنے حدود کا تعین، یعنی اپنے حدود متعین کر لیں کہ آپ اس میں کام کیجئے، آپ اس میں کام کیجئے، آپ اس شعبے میں کام کیجئے، اس طرح۔ چوتھا شعبہ ذہنی انقلاب، ذہن میں تبدیلی لانا، یعنی ذہن میں جو پرانے خیالات بیٹھے ہوئے ہیں ان خیالات کو بدل دینا۔ پانچواں شعبہ عملی اصلاح کی کوشش، عمل کے اعتبار سے، وہ تو ذہنی کوشش تھی، ذہنی تبدیلی، اور یہ عملی تبدیلی، یعنی خود عمل بھی کریں اور دوسروں کا جو عمل ہے اس عمل کو بھی صحیح کریں۔ اجتہاد فی الدین، یعنی دین میں اجتہاد کرنا، دین کے معاملات کو حل کرنا۔ دفاعی جد و جہد، اگر کوئی اسلام کے خلاف یا اپنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر اس کے خلاف جد و جہد کرنا۔ احیاء نظام اسلامی، یہ ہے 8واں شعبہ، یعنی اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کا جو نظام ہے اس کو پھر سے زندہ کرنا۔ 9واں اور آخری شعبہ ہے عالمگیر انقلاب کی کوشش، یعنی ساری دنیا میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا۔ ان 9 شعبوں کی تشریح کے بعد وہ بتاتے ہیں، یعنی یہ 9 شعبے بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان شعبوں پر غیر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 3
مدات تو ایسی ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی ضروری ہیں جو تجدید کی خدمت انجام دے، لیکن باقی 6 مدیں ایسی ہیں جن کا جامع ہونا مجدد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی جن کا پایا جانا اور جن کا جامع ہونا ایک مجدد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ جس نے 1 یا 2 3 یا 4 شعبوں میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو وہ بھی مجدد قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو بھی مجدد کہا جا سکتا ہے اگر کوئی 2 3 4 کاموں میں بھی کام اچھا کر لیا۔ البتہ اس قسم کا مجدد جزوی ہوگا، یعنی جزوی طور پر وہ مجدد ہوگا، اور عام طور پر جو اصطلاح میں جس کو مجدد کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، کامل مجدد نہ ہوگا۔ کامل مجدد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شعبوں میں پورا کام انجام دے کر وراثت نبوت کا حق ادا کر دے۔ یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 50۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی جاہلیت کے نرغے سے نکالنے کے لیے، یعنی اس کے جاہلیت کے قبضے سے نکالنے کے لیے اس امت میں کوئی کامل مجدد بھی ہوا ہے یا نہیں، یعنی اب تک کوئی کامل مجدد اسلام میں کوئی آیا یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور کسی بندے خدا کو بھی وراثت نبوت کا حق، یعنی نبی کے وارث ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق ملی یا نہیں ملی۔ اس کا جواب مولانا مودودی نفی میں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، یعنی آگے سے ان کی عبارت ہے، تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی کامل مجدد پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے، یعنی عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے حضرت علی کے بعد، تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے میں یا چند شعبوں میں ہی کام کیا ہے۔ مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہی ہے، مگر عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے اور دنیا کے حالات کی رفتار متقاضی ہے، یعنی تقاضا کرتی ہے کہ ایسا لیڈر پیدا ہو، خواہ اس دور میں پیدا ہو یا زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد پیدا ہو، اسی کا نام الامام المہدی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں مولانا مودودی صفحہ نمبر 51 پر، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مجددین کی ضرورت کے تحت۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مولانا مودودی کی تنقیدی نظر میں آج تک کوئی مرد کامل اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی شخص پر اعتماد تو جب ہی کریں گے، یعنی بھروسہ تو اسی وقت کریں گے جب کہ اسے کسی درجے میں بھی معیاری آدمی، یعنی کسی حد تک اس کو معیاری آدمی سمجھیں گے، اسی وقت آپ اس پر بھروسہ کریں گے۔ جب مولانا کے نزدیک امت میں کوئی معیاری آدمی ہوا ہی نہیں تو وہ پوری امت کو تنقید سے بالاتر کیوں سمجھیں گے اور اس پر اعتماد کیوں کریں گے؟ کیونکہ مولانا مودودی کسی کو معیاری آدمی سمجھتے ہی نہیں، کسی کو مجدد سمجھتے ہی نہیں اور مرد کامل سمجھتے ہی نہیں، تو پھر وہ کسی پر بھروسہ کیوں کریں گے؟ البتہ مولانا مودودی اور ان کے رفقا کی ہمت لائق داد ہے، یعنی مولانا مودودی اور ان کے ماننے والوں کی جو ہمت ہے، انہوں نے جو ہمت کی ہے وہ قابل تحسین ہے اور شاباشی دینے کے قابل ہے۔ مولانا ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ابتدائی دور سے لے کر اسلام پر جاہلیت کا قبضہ چلا آتا ہے، بادشاہ الہ بنے بیٹھے ہیں، معبود بنے بیٹھے ہیں، عوام مشرکانہ جاہلیت کے دام میں گرفتار ہے، علماء مشائخ لوگوں کو معرفیہ کے انجیکشن دے رہے ہیں، اسلام جاہلیت کے چنگل میں یعنی جاہلیت کے قبضے میں پھڑا رہا ہے، مگر کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مجدد ایسا نہیں اڑتا جو آگے بڑھ کر جاہلیت سے اقتدار کی کنجیاں چھین لے۔ گویا 1400 سال کی پوری امت وراثت نبوت کا حق ادا کرنے سے محروم ہے۔ وہ یا تو خود جاہلیت کے گماشتے کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، یعنی جاہلیت کے غلام کی طرح کام کر رہی ہے، یا جاہلیت کے فریب اور دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس امت میں مجدد بھی آتے ہیں تو بس جزوی قسم کے، یعنی ایک کچھ شعبوں میں کام کرنے والے،
مولانا مودودی کے مطابق کچھ شعبوں میں کام کرنے والے مجدد آتے ہیں تو بس جزوی قسم کے کام کر کے چلے جاتے ہیں، ان میں کرنے کا اصل کام ایک بھی نہیں کرتا، جو اصل کام کرنا ہے وہ ایک بھی نہیں کرتا، بلکہ مولانا کے بقول یعنی ان کے کہنے کے مطابق پوری امت وراثت نبوت یعنی نبوت کی جو وراثت ہے، جو ترکہ ہے نبوت کا، وہ وراثت نبوت کا حق ادا کرنے سے محروم رہتی ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اس امت کے اپاہج اور بانج ہونے کی کوئی اور تعبیر ہو سکتی ہے؟ یعنی مطلب اس سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی بات خراب ہو سکتی ہے کہ یہ امت صحابہ کے دور سے، صحابہ میں بھی وہ طاقت نہیں تھی، تابعین میں بھی طاقت نہیں تھی، محدثین میں طاقت نہیں تھی، ائمہ مجتہدین میں طاقت نہیں تھی، اور آج بھی کوئی ایسا مرد کامل نہیں ہے یا اب تک کوئی مجدد ایسا نہیں آیا جس کو مولانا مودودی یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے اس کے یہ واقع میں مرد کامل ہے، اس نے اسلام کا کام کیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات اس امت کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ تو مولانا کے قول کے مطابق پوری امت وراثت نبوت کا حق ادا کرنے سے محروم رہتی ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اس امت کے اپاہج اور بانج ہونے کی کوئی اور تعبیر ہو سکتی ہے؟ مولانا نے اس امت کی جو تصویر کھینچی ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، کم از کم اپنے اسلاف کے بارے میں مولانا کا مرتب کردہ نقشہ دیکھ کر، یعنی ان کا بنایا ہوا جو نقشہ ہے اس کو دیکھ کر شرم کے مارے سر جھک جاتا ہے۔ میں مولانا مودودی اور ان کے رفقا یعنی ان کے ماننے والے، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے حوصلہ مندی کی داد دیتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے باوجود اس اپاہج امت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہوئے انہیں ذرا جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی کہ خود بھی ایک اپاہج امت یعنی کمزور امت کے ایک فرد ہیں، شرم ہی محسوس نہیں کرتے۔ واہ! مولانا نے امت مرحومہ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان پر مفصل بحث کا موقع یعنی تفصیل سے بحث کرنے کا موقع تو نہیں ہے۔ مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ اگر اس کہانی کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، یہ جو انہوں نے اپنی باتیں بتائی ہیں اور جو خیالات انہوں نے ظاہر کیے ہیں مولانا مودودی نے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ امت خیر امت نہیں رہتی بلکہ نعوذ باللہ شر امت بن جاتی، یعنی سب سے بدترین امت۔ اللہم احفظنا۔ اس لیے مولانا کی یہ ساری کہانی ایک تخیلاتی کہانی ہے، صرف ذہنی خیالات ہیں ان کے، جو رافضی طرز فکر سے مستعار لی گئی ہیں، یعنی جو رافضیوں کا جو خیال ہے اور رافضی جس طرح کے خیالات اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں اسی سے مولانا مودودی بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنے خیالات ظاہر کر کے۔ اسلاف امت کو بدنام کرنے یعنی امت کی جو بزرگ حضرات ہیں پہلے کے، انہیں بدنام کرنے اور نئی نسل کا ذہنی رابطہ ان سے کاٹنے کے سوا اس کا کوئی مقصد اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جو شخص مولانا مودودی کے تصورات و افکار پر ایمان بالغیب رکھتا ہو، یعنی ان کے جو خیالات ہیں ان کو بالکل دھڑلے سے مان لیتا ہو، ایمان بالغیب رکھتا ہو، وہ ایسے صحیح سمجھتا ہے تو سمجھا کرے، لیکن جو شخص اسلام کی ابدیت یعنی اسلام تو قیامت تک رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس شخص اسلام کی ابدیت قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی مولانا کی اس جولیدہ فکری پر ایمان نہیں لا سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گزشتہ صدیوں کی پوری امت فرشتہ صفت رہی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلی جو امت گزری ہے وہ بالکل فرشتہ صفت ہے، یعنی اس کے اندر کوئی برائیاں نہیں تھی اور کسی فرد سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ میں بادشاہ ہوں، نہ یہ کہتے ہیں کج کلا بادشاہ، یعنی کجر و عوام یا کج طینت علماء سو اور دکاندار صوفیوں کی وکالت کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس چیز کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں وہ مولانا کی یہ منطق ہے کہ یہ امت مجموعی طور پر اسلام کے بجائے جاہلیت کی نمائندہ بن گئی تھی، اسلام اس کے نزدیک محض ثانوی چیز بن گیا تھا، یعنی ایک دوسرے درجے کی چیز بن گئی تھی اسلام، اور چند گنے چنے افراد ہی اپنی انفرادی زندگی میں
اسلامی تعلیمات کے حامل تھے۔ مولانا کے بقول یعنی مولانا کہتے ہیں جو مقصد اور اصل مقصد انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تھا، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ناکافی تھیں۔ نہ یہ بات کافی تھی کہ اقتدار جاہلیت کے ہاتھ میں ہو اور اسلام محض ایک ثانوی قوت کی حیثیت سے کام کرے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام دوسرے درجے کی حیثیت رکھے اور اصل جو حکومت ہے وہ جو اصل اقتدار ہے وہ جاہلیت کے قبضے میں ہو۔ اور نہ یہی بات کافی تھی کہ چند افراد یہاں اور چند وہاں محدود انفرادی زندگیوں میں اسلام کے حامل بنے رہیں اور وسیع تر اجتماعی زندگی میں یعنی ایک پھیلی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ بڑی اجتماعی زندگی میں اسلام اور جاہلیت کے مختلف نوع مرکبات پھیلے رہے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں، کافی نہیں ہے۔ لہٰذا دین کو ہر دور میں ایسے طاقتور اشخاص یعنی طاقت رکھنے والے لوگ، گروہوں یعنی جماعتوں اور اداروں کی ضرورت تھی اور ہے جو زندگی کی بگڑی ہوئی رفتار کو بدل کر پھر سے اسلام کی طرف پھیر دیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے مولانا مودودی نے تجدید و احیاء دین میں، اس کا صفحہ نمبر 42 ہے 42۔ مولانا صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربع صدی بعد یعنی چوتھائی صدی کے بعد، پو صدی کے بعد، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربع صدی کے بعد میں پوری کی پوری امت انبیاء کرام کی بعثت کے اصلی مقصد کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ یعنی چوتھی صدی گزرنے کے بعد پوری کی پوری امت انبیاء کرام کے بعثت کے اصلی مقصد کو کہ انبیاء کرام کیوں آئے دنیا میں، ان کا اصل مقصد کیا تھا، اس کو بھول بیٹھے۔ اور یہ ایک ایسا جرم ہے یعنی ایک ایسا گناہ، ایسی غلطی ہے جو پوری امت اور اس کے تمام اکابر کو بدترین مجرم کی حیثیت دیتا ہے۔ اس لیے دو باتوں میں سے ایک بہرحال غلط ہے، یعنی دو باتوں میں سے ایک ضرور غلط ہے۔ کیا ہے؟ یا تو مولانا مودودی انبیاء کرام علیہ السلام کے اصل مشن کو نہیں سمجھے، یا انہوں نے اس امت کے بارے میں صحت فکر سے کام نہیں لیا اور نئی نسل کے سامنے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اکابر امت کو مجرم کی حیثیت سے پیش کر کے نہ صرف امت مرحومہ سے بلکہ خود اپنی سلامتی فکر سے بھی بے انصافی کی ہے۔ یعنی یا تو انہوں نے مولانا مودودی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو ہی نہیں سمجھا، ان کے اصل مقصد کو ہی نہیں سمجھا، یا پھر دوسری بات کہ اس امت کے بارے میں صحت فکر سے کام نہیں لیا، یعنی اپنی جو عقل ہے اور اپنا جو ذہن ہے تو صحیح ذہن سے انہوں نے کام نہیں لیا، صحیح عقل استعمال کر کے انہوں نے کام نہیں لیا، اور نئی نسل کے سامنے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اکابر امت کو مجرم کی حیثیت سے پیش کر دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میں ذہنی اعتبار سے کچھ خام ہوں۔ نئی نسل کو اسلاف امت سے بدظن کرنا کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں جس کے لیے ہمیں مولانا مودودی کے قلم کی احتیاج ہو، یعنی ان کی ضرورت پڑتی ہو۔ یہ کام شیعہ، روافظ وغیرہ تو شروع ہی سے کرتے آ رہے ہیں، یعنی شروع ہی سے لوگ شیعہ اور رافضی جو ہیں یہ لوگ پچھلے جو صحابہ، تابعین اعظام اور دوسرے جو ائمہ اکابر تھے، سلف صالحین تھے، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا یہ شیعہ اور رافضی تو پہلے ہی سے کرتے آ رہے ہیں۔ جدید دور میں قادیانی، چکڑالوی، پرویزی، کمیونسٹ اور سارے ملاحدہ یعنی جو الحاد سے جن کا تعلق ہے، یہی کچھ کہہ رہے ہیں جس کو کسی نئے فکر کی بنیاد ڈالنی ہو وہ سب سے پہلے اسلاف امت ہی سے ٹکراتا ہے۔ یعنی عقل اگر کسی اصل بنیاد کو دیکھنا ہے تو پھر وہ سلف صالحین کو ہی، یعنی امت کے پچھلے جو لوگ تھے وہ کیسے تھے ان کو ہی دیکھتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی خدمت مولانا مودودی کے تیز رو قلم یعنی تیزی سے چلنے والے قلم نے انجام دی ہے۔ چوتھی بات، پوری امت کو اپاہج اور ناکارہ باور کرانا، یعنی اپاہج ہے یہ امت، بیکار ہے یہ امت، مریض ہے یہ امت، اس طرح بتانے کے بعد امت کے جلیل القدر قائدین یعنی جو رہنما ہے امت کے، ان قائدین کے کارناموں میں کیڑے نکالنے بھی ضروری تھا
تاکہ نئی نسل کے دل اور دماغ میں کسی بزرگ کی عقیدت و احترام کا داغ دھبا باقی نہ رہے. یعنی احترام تو دور کی بات، اس کی کوئی علامت، کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، مولانا کا کوئی نیاز بند یعنی ان کو ماننے والا اسلاف امت میں سے کسی کی ذہنی غلامی کا شکار نہ ہو جائے، یعنی ذہنی طور پر ان کا غلام نہ ہو جائے، ان کا عقیدت مند نہ ہو جائے. چنانچہ مولانا نے یہ فریضہ بھی بڑی بلند آہنگی سے انجام دیا، یعنی بڑی ہمت سے یہ کام انجام دیا. امت اسلامیہ میں چند ہی افراد ایسے تھے جن کا تجدیدی کارنامہ، یعنی مجدد کی حیثیت سے جو کام کیا جاتا ہے تجدیدی کارنامہ، تو وہ تجدیدی کارنامہ مولانا کے نزدیک لائق ذکر تھا، یعنی خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز. امت مسلمہ میں اگر کسی کو یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا مودودی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ مجدد بن سکتے تھے، تو بہت کم لوگ ایسے ہیں، جن میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی، امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر المؤمنین سید احمد بریلوی، اور مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہم اللہ. تو یہ وہ چند نام ہیں جن کو مولانا مودودی یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے. ہم سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو مولانا کا ارشاد پہلے گزر چکا ہے، یعنی اب تک تو کوئی مجدد نہیں پیدا ہوا، اگر ہو سکتے تھے تو عمر بن عبدالعزیز ہو سکتے تھے، مگر وہ بھی اس سے محروم ہو گئے. قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، جیسا کہ ہم نے بتایا. ائمہ اربعہ کا کارنامہ ان کے نزدیک صرف یہ ہے، ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام مجتہدین جو ہیں ان کے نزدیک یعنی ان کا کارنامہ مولانا مودودی کے نزدیک صرف یہ ہے کہ انہوں نے اصول دین سے اسلام کے قوانین یعنی اسلام کا جو قانون ہے اس کو تفصیلی شکل میں مرتب کر دیا، یعنی تفصیلی شکل میں اس کو ترتیب دے دیا. لیکن مولانا کے بقول یعنی مولانا مودودی کے کہنے کے مطابق انبیاء علیہم السلام کے مشن کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو مشن تھا، ان کا جو مقصد تھا، اس کے لیے ائمہ اربعہ نے کوئی کام نہیں کیا. گویا کرنے کا جو اصلی کام تھا اس کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ کہتے ہیں مولانا مودودی ائمہ اربعہ کے سلسلے میں. اب آئیے امام غزالی کے بارے میں ارشاد ہے، فرماتے ہیں مولانا مودودی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کام میں علمی و فکری حیثیت سے چند نقائص بھی تھے، یعنی ان کے علم کے اعتبار سے جو انہوں نے خدمت کی، اور اسی طرح اپنے فکری اعتبار سے جو انہوں نے خدمت کی امام غزالی نے، اس میں کچھ نقائص یعنی کچھ خامیاں، کچھ کمیاں بھی تھیں، اور وہ 3 عنوانات پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں. ایک قسم ان نقائص کی جو حدیث کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے، یعنی حدیث کے علم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کمزور تھے، اس لیے ان کے کام میں یہ خامیاں پیدا ہوئیں. دوسری قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر عقلیات کے غلبے کی وجہ سے تھے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر عقلیات کے غلبے کی وجہ سے، یعنی عقلی جو علوم ہیں وہ زیادہ ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ خامیاں آ گئی. اور تیسری قسم ان نقائص کی یعنی ان کمیوں کی جو تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے. یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے تھے، یعنی تصوف کی طرف بہت زیادہ چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے تصوف غالب آ گیا، جس کی وجہ سے ان سے کمیاں اور غلطیاں صادر ہو گئیں. یہ مولانا مودودی لکھتے ہیں تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 78 پر یعنی 78 پر. امام غزالی کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. ان کے تجدیدی کام کا اختتام یہاں ہوتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کا تجدیدی
یہ تو مانتے ہیں کہ انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے، مگر بہت جلد ان کا تجدیدی کام ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی ایسی سیاسی تحریک نہ اٹھا سکے۔ یہ لیجیے، اب انہوں نے علمی کام کیا تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی سیاسی تحریک نہ اٹھا سکے امام ابن تیمیہ جس سے نظام حکومت میں انقلاب برپا ہوتا اور اقتدار کی کنجیاں جاہلیت کے قبضے سے نکل کر اسلام کے ہاتھ میں آ جاتی۔ اب یہ الزام لگا کر امام ابن تیمیہ کو بھی مجددین کی فہرست سے خارج کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر انہوں نے 88 پر لکھا ہے، یعنی وہی تجدید و احیاء دین میں، ابن تیمیہ کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارناموں کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یعنی مولانا مودودی فرماتے ہیں، پہلی چیز جو مجھ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے شاہ صاحب اور یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی کام میں کھٹکی ہے، یعنی جو ان کو برا لگا ہے مولانا مودودی کو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ نہیں لگایا۔ تصوف کے بارے میں جو مسلمانوں کی بیماریاں ہیں ان کا انہوں نے پورا اندازہ نہیں لگایا، اور نادانستہ ان کو پھر وہی غذا دے دی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے تصوفی کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، مگر ان کی خامیوں کو، ان کی بیماریوں کو نہیں پہچانا، پھر ان کو وہی پرانی غذا دے دی جس سے بیماریاں آ رہی تھی۔ اور نادانستہ یعنی نہ جانتے ہوئے، علم نہ ہوتے ہوئے ان کو پھر وہی غذا دے دی جس سے مکمل پرہیز کرانے کی ضرورت تھی، یعنی جس سے بیماری بڑھ رہی تھی پھر وہی غذا آپ نے دے دی۔ حاشا کہ مجھے فی نفسی اس تصور پر اعتراض نہیں ہے، یعنی اگرچہ کہ مجھے فی نفسی اس تصور پر اعتراض نہیں ہے جو ان حضرات نے پیش کیا، وہ بجائے خود اپنی روح کے اعتبار سے اسلام کا اصل تصوف ہے، اور اس کی نوعیت یعنی اس قسم کا جو ہے وہ احسان سے کچھ مختلف نہیں، لیکن جس چیز کو میں لائق پرہیز کہہ رہا ہوں وہ متصوفانہ یعنی صوفیانہ رموز اور اشارات، اور متصوفانہ یعنی تصوفانہ زبان کا استعمال اور متصوفانہ طریقے سے مشابہت رکھنے والے طریقوں کو جاری رکھنا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 131 پر، یعنی وہی تجدید و احیاء دین میں۔ مولانا کو تصوف کے نام، اس کی اصطلاحات اور اس کے طور و طریق سے چڑ ہے، یعنی ان کو تھوڑی سی اس سے تکلیف ہوتی ہے، تصوف کے نام سے اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ان اکابر کے تصوف کو غیر اسلامی یعنی اسلام سے ہٹ کر کہنے کی جرأت تو نہیں کر سکتے، مگر ان کے تصوف کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ان کی عبارت ہے مولانا مودودی کی، پس جس طرح پانی جیسی حلال چیز بھی اس وقت ممنوع ہو جاتی ہے جب وہ مریض کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی مریض کے لیے نقصان ہو تو پانی بھی ممنوع ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ قالب بھی مباح ہونے کے باوجود اسی بنا پر قطعی چھوڑ دینے کے قابل ہو گیا ہے کہ اس لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکا لگایا گیا ہے۔ افیون جو نشیلی چیز ہوتی ہے اس کا چسکا لگایا گیا ہے، اور اس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریضوں کو پھر وہی چنیا بیگم یاد آ جاتی ہے جو صدیوں تک ان کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی ہے۔ یہ الفاظ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں صفحہ نمبر 132 یعنی تجدید و احیاء دین میں۔ پھر لکھتے ہیں، مسلمانوں کے اس مرض سے نہ حضرت مجدد ناواقف تھے نہ شاہ صاحب، دونوں کے کلام میں اس پر تنقید موجود ہے، یہ آپ کی عبارت ہے، مگر غالباً اس مرض کی شدت کا یعنی سختی کا انہیں پورا اندازہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے ان بیماریوں کو پھر وہی غذا دے دی جو اس مرض میں مہلک ثابت ہو چکی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ دونوں کا حلقہ پھر اسے پرانے مرض سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ صفحہ نمبر 133 پر یہ بات لکھتے ہیں، اور صفحہ نمبر 34 پر یہ لکھتے ہیں کہ
اگرچہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر ٹھیک دہی روش اختیار کی، یعنی جو راستے پر چلنا تھا وہی راستہ انہوں نے اختیار کیا اور اسی راستے پر چلا جو ابن تیمیہ کی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے لٹریچر میں تو یہ سامان موجود تھا جس کا کچھ اثر شاہ اسماعیل شہید کی تحریروں میں بھی باقی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی سید صاحب کی تحریک میں، یعنی شاہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں چل رہا تھا۔ اس لیے مرض صوفیت یعنی صوفیت کی بیماری کے جراثیم سے یہ تحریک پاک نہ رہ سکی، یعنی تصوف پھر اس میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ امت محمدیہ کے وہ اکابر ہیں جن کو پوری امت کے چیدہ یعنی چنے ہوئے اور منتخب افراد کی حیثیت میں مولانا نے پیش کیا ہے۔ ان کے بارے میں مولانا نے جو تنقید کی ہے، کوئی احمق ہی ہوگا جو مولانا کی تنقید کو حق بجانب سمجھنے کے بعد ان اکابر پر اعتماد کرے اور ان کی روش کو یعنی ان کی چلن کو لائق تقلید سمجھے۔ مولانا نے تجدید یعنی نیا کرنا، مولانا نے تجدید کے جن 9 شعبوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا، اسے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھ لیجئے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر مولانا نے اپنے ماحول کی صحیح تشخیص یعنی پہلا شعبہ صحیح تشخیص کو ذکر کیا تھا، اور حافظ ابن تیمیہ کو مستثنیٰ کرنے کے بعد امام غزالی سے شاہ اسماعیل شہید تک تمام اکابر کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مرض کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا، بلکہ انہیں پھر مارفیہ کے انجیکشن دیتے رہے۔ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ ملاحظہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ حضرات مجدد تو کیا ہوتے، اس کی پہلی شرط کو پورا کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھے، کیونکہ یہ تمام اکابر خود صوفی تھے، یعنی تصوف کے حامل تھے، تصوف والے تھے، اور مولانا کے نزدیک صوفیت ہی مسلمانوں کی اصل بیماری ہے۔ گویا یہ حضرات تو خود ہی صوفیت کے مریض تھے اور چینا بیگم سے شغل فرماتے تھے۔ وہ امت کی مسیحائی کیا کرتے جب اس امت کے ان چیدہ وہ برگزیدہ افراد کا یہ حال ہے جنہیں دنیا مجدد اسلام مانتی ہے اور جن کی عظمت کے سامنے خود مولانا کے قلم کا سر بھی خم ہے، یعنی مولانا کا قلم بھی جھکا ہوا ہے، تو امت کے باقی علماء و صلحاء کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ مولانا مودودی کے نقطۂ نظر سے ہی خود کر سکتے ہیں۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ تو بہرحال جتنی باتیں ہیں ان باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے مولانا مودودی کی عبارتوں کو نقل کیا ہے، اور اس پر آپ کو اندازہ بھی لگانا چاہیے کہ مولانا مودودی کیا کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کرنے کی بات کہی ہے اور ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی فکر کیا تھی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کی اور عبارتیں اور ان کا نظریہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس یہیں تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کے غلط نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذہن میں علماء کرام، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام، مجتہدین، مجددین کے بارے میں کوئی خامی یا ان کے متعلق کسی طرح کی بری بات اپنے ذہنوں میں رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔